میرے محبوب ہم نے آپ کو حاجت مند پایا تو غنی کر دیا۔ اللہ نے آپ کو اتنا کچھ عطا فرمایا اپنے محبوب کو کہ ہر چیز خزانہ، سارے خزانے رب نے اپنے محبوب کو عطا فرما دیے، اور سارے خزانے عطا فرما کر رب نے ساری کائنات کو آپ کے در کا بھکاری بنا دیا ہے۔ منگتا تو ہے منگتا کوئی، شاہوں میں دکھا دو۔ منگتا تو ہے منگتا کوئی، شاہوں میں دکھا دو، جس کو میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو۔ آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو۔ خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو۔ حضرات گرامی، یہ ایک حقیقت ہے کہ یہی وہ دربار عالیہ ہے، یہی وہ شہنشاہی دربار ہے جہاں سے ہر سائل کی جھولی کو بھرا جاتا ہے، ہر مانگنے والے کو مانگنے سے سوا ملتا ہے۔ یہی وہ دربار اقدس ہے، آستانہ عالیہ ہے، جہاں بھکاری آیا دین و دنیا کا تاجدار بن گیا، ذرہ تھا تو آفتاب بن گیا، پتھر تھا تو لال بن گیا، ادنا تھا تو اعلیٰ بن گیا، کانٹا تھا تو پھول بن گیا۔ یہی وہ دربار ہے جہاں ابو بکر آیا تو صدیق بن گیا، عمر آیا تو فاروق بن گیا، عثمان آیا تو ذی النورین بن گیا، علی آیا تو شیر خدا حیدر کرار بن گیا۔ اور یہی وہ دربار ہے جہاں اعرابی آیا تو صحابی بن گیا۔ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ فرمایا لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کوئی طلب نہیں کرتا، کچھ مانگتا نہیں ہوں تم سے، جو کچھ میں نے تمہیں عطا فرمایا ہے۔ تفسیر حسینی میں اور نور العرفان میں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لائے نا، تو آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخراجات بہت زیادہ ہیں، مال بظاہر مال نہیں ہے لیکن اخراجات بہت زیادہ ہیں۔ صحابہ نے مشورہ کیا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ہم نذرانہ حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، مال اکٹھا کر کے حضور کی بارگاہ اقدس میں نذرانہ پیش کرتے ہیں تاکہ آپ کے اخراجات جو ہیں وہ پورے ہوں۔ صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سارا مال لے کر حضور کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ
آپ نے ہمیں کفر و شرک سے نکال کر رشد و ہدایت کا راستہ دکھایا۔ آپ نے ہمیں دوزخ سے نکال کر جنت کا راستہ دکھایا۔ ہم گمراہ تھے، آپ نے ہمیں صراط مستقیم دکھایا۔ یا رسول اللہ، یہ مال ہے، شرف قبولیت بخشیں، آپ کے اخراجات ہیں، ہم یہ مال لے کر آپ کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے ہیں، اس کو شرف قبولیت بخشیں۔ رب کائنات نے آیت کو نازل فرما دیا، فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اے میرے محبوب، آپ انہیں فرما دیجئے، آپ انہیں فرمائیں کہ میں نے تمہیں جو کچھ بھی عطا کیا ہے، دین سکھایا ہے، تمہیں سب کچھ ملا ہے میرے صدقے میں اس کا کوئی اجر نہیں لیتا، کوئی معاوضہ تم سے نہیں مانگتا۔ سرکار نے مال واپس فرما دیا، فرمایا ہاں مال نہیں چاہیے مجھے، قیمت نہیں چاہیے، صرف یہ چاہتا ہوں الا المودۃ فی القربى، میری اہل بیت سے محبت کرو، میری اہل بیت سے محبت کرو۔ علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے پیار کرو، محبت کرو۔ میری نور نظر، لخت جگر، سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے ان کی توقیر کرو، ان کی عزت کرو، اور میرے حسنین کریمین سے محبت کرو، میرے حسنین سے، مولا حسن سے، مولا حسین سے محبت کرو۔ یہی میں تم سے چاہتا ہوں، یہی میری تم سے معاوضہ ہے کہ تم میری آل بیت سے محبت کرو، اس لیے کہ ان الحسن حسین منی وانا من الحسین احب اللہ حسینا، اور فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے جو میرے حسین سے محبت کرتا ہے۔ اور فرمایا ان الحسن والحسین ریحانی من الدنیا والآخرہ، ترمذی کی حدیث ہے۔ فرمایا کہ حسن اور حسین میرے دنیا کے پھول ہیں، حضور سونگا کرتے تھے، سونگتے تھے حسنین کریمین کو۔ فرمایا کہ یہ میرے دنیا کے پھول ہیں اور یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، فرمایا میرے حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ ان سے پیار کرو، ان سے محبت کرو، محبت کرو گے تو ذریعہ نجات یہی گھرانہ ہے، اور محبت کرو گے تو کیا ہے؟ نور الابصار میں فرمایا وَمَن مَاتَ آلِ حُبِّ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم مَاتَ مُؤْمِنًا، جو میری آل بیت سے محبت کرے گا اور میری آل بیت کی محبت میں مرے گا، مومن ہو کر مرے گا، دنیا سے مومن ہو کر جائے گا، اس کو کلمہ نصیب ہوگا اور مرتے ہوئے۔ اور فرمایا وَمَن مَاتَ آلِ حُبِّ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم مَاتَ شہیداً، اور جب مرے گا تو شہادت کا رتبہ اسے عطا کر دیا جائے گا۔ یہ ہے آل بیت کی محبت کا نتیجہ کہ ان نفوس قدسیہ کے ساتھ محبت کرو گے تو شہادت کا رتبہ ہے، مومن ہونے کی سند تمہیں مل جائے گی کہ تم مومن ہو کہ میرے آل بیت کی محبت کو سینے میں سجا کے آیا ہے۔ اور جس کے سینے میں بغض آل بیت ہے وہ کیا ہے؟ اس کے بارے میں میرے آقا نے کیا فرمایا وَمَن مَاتَ آلِ بغض محمد صلی اللہ علیہ وسلم مَاتَ کافراً، کافر ہو کر مرے گا، کافر ہو کر مرے گا۔ جس کے دل میں بغض آل رسول ہے
آل بیت کا بغض جس کے سینے میں ہے، علی مرتضیٰ کا بغض ہے، فاطمہ الزہرا کا بغض جس کے سینے میں ہے، حسن و حسین کا بغض ہے، وہ اس دنیا سے جائے گا تو یہودی ہو کر مرے گا، کافر ہو کر مرے گا۔ آل بیت کی محبت فرض ہے۔ قرآن نے حکم دیا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ یہ اہل بیت کی محبت کا حکم قرآن دے رہا ہے، رب کائنات دے رہا ہے، اور قرآن سے جو چیز ثابت ہو جائے وہ فرض ہوتی ہے۔ نماز فرض ہے، نماز کا منکر کافر ہے، نماز کا جو انکار کر دے وہ کافر ہے، کیونکہ قرآن سے اس کا حکم ثابت ہے، اور جس کا حکم قرآن سے ثابت ہو جائے وہ فرض ہو جاتا ہے۔ تو رب نے قرآن میں فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، میری آل بیت سے محبت کرو، میری آل بیت سے محبت کرو۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ترمذی کی حدیث میں، حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ کے لیے مجھ سے محبت کرو اور میرے لیے میری آل بیت سے محبت کرو، میری آل بیت سے میرے لیے محبت کرو۔ اب ان لوگوں کو سوچنا چاہیے جو آل بیت کی بغض میں آ کر یزید پلیت لعنت اللہ کو